السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو نالج اینڈ انالیسس ود ابراہیم فاروقی۔ ویورز، اس وقت پاکستان اور بھارت کی ملٹری کلیش ایک بہت ہی کرٹیکل، ایک بہت ہی ڈینجرس اور بہت ہی ڈیفیکلٹ فیز میں داخل ہو گئی ہے۔ رپورٹس آ رہی ہیں کہ پاکستان کے 3 ایئر فورس بیسز پر، جس میں نور خان ایئر بیس جو کہ راولپنڈی میں واقع ہے، اس کے علاوہ مرید ایئر بیس اور شورکوٹ کا جو ایئر بیس ہے، یہاں پر انڈیا کی طرف سے میسائل سٹرائکس ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی اہم خبر یہ ہے کہ جو کہ برٹش ٹیلی گراف نیوز پیپر نے سے اخذ کی گئی ہے، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ انڈین نیوی کے شپس جو ہیں وہ کراچی کے پورٹس کی طرف جو ہے انہوں نے ایک پوزیشن لے لی ہے۔ تقریباً 300 سے 400 میل کے فاصلے پر ہیں وہ، اور ٹینشنز پاکستان اور انڈین نیوی کے درمیان بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ ان سب خبروں کے ساتھ جو سب سے اہم اور بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی سچویشن کو ٹرانسفارم کر دینے والی خبر آگے چل کے ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ انڈیا کے میڈیا آؤٹلیٹس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے کل لیٹ نائٹ یا ایوننگ یا لیٹ نائٹ، دیٹ از فرائیڈے کے دن، پاکستان نے انڈیا میں مختلف جگہوں پر ڈرون سٹرائکس کی ہیں، جس میں پوکھران کا بھی نام آیا ہے۔ پوکھران راجستھان کا وہ علاقہ ہے جو انڈیا کی نیوکلیئر ٹیسٹنگ سائٹ ہے۔ 1974 میں، 1998 میں دونوں موقع پر جب انڈیا نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے اپنے، وہ اسی علاقے میں کیے تھے۔ اور اس کے بعد یہ جو پاکستان کی ایئر بیسز ہیں، پاکستان ایئر فورس کے، اس پر حملوں کی اطلاعات آئی ہیں۔ ان دا مین ٹائم لائن آف کنٹرول پر جو فائرنگ کے انسیڈنٹ ہیں، جو کلیشز ہو رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اس میں بھی انٹینسٹی آ گئی ہے۔ اور سری نگر ایئرپورٹ پر رپورٹس کے مطابق تقریباً 10 ایکسپلوژنس، مختلف دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں۔ کل جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، پاکستان کے بارے میں، پاکستان کی پالیسی کے بارے میں، پاکستان کے اپروچ کے بارے میں انہوں نے بتایا، ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ، ایک بہت ہی امپورٹنٹ اطلاع جو انہوں نے پاکستان کے بارے میں دی، اس کو ڈکلیئر کیا، وہ یہ کہ پاکستان سچویشن کو جو انڈیا کے ساتھ ڈیولپ ہوئی ہے اس کو اب ڈی ایسکیلیٹ نہیں کرے گا۔ رسپانسبلٹی، ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ رسپانسبلٹی اب انڈیا پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ انڈیا نے پاکستان کی سوورنٹی کو وائلیٹ کیا ہے، انڈیا نے پاکستان کی بارڈر کو وائلیٹ کیا ہے۔ انڈیا کی جو ملٹری سٹرائک انڈیا کی پاکستان کی طرف ہوئی 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات کو، جس میں انہوں نے میزائلز پاکستان پر داغے، آزاد کشمیر پر اور پاکستان پر، اس میں نہتے لوگوں کی، سویلینز کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ 30 سے 35 لوگوں کی ڈیتھ اب تک ہو چکی ہے، اور یہ سچویشن اب بہت زیادہ ڈیفیکلٹ فیز میں داخل ہو گئی ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ ہونے والی ملٹری کلیشز میں ٹیکنالوجی کا استعمال بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے۔ کل جمعے کے روز انڈیا کی جانب سے پاکستان پر ڈفرینٹ علاقوں پر پاکستان کے جو ڈرون سٹرائکس ہوئے ہیں، اس میں اکارڈنگ ٹو آئی ایس پی آر اینڈ پاکستان گورنمنٹ، جو انہوں نے جمعے کے دن یہ خبریں آئیں کہ تقریباً 70 to 80 ڈرون سٹرائکس انڈیا نے جمعرات اور جمعے کے روز پاکستان پر کیں، جن میں سے بہت ساری جو ہیں وہ ان کو انٹرسیپٹ بھی کیا گیا، لیکن اس میں کچھ جانوں کا نقصان بھی ہوا۔ ارلی رپورٹس یہ تھیں کہ 3 لوگوں کی اس میں ڈیتھ ہوئی ہے۔ ابھی جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق انڈیا نے مزید پاکستان پر جو ہیں وہ اسٹرائکس کی ہیں، اور کراچی میں بھی ڈرون سٹرائکس کی کچھ انکنفرمڈ رپورٹس موجود ہیں، آ رہی ہیں رپورٹس، اور یہ سچویشن اب دونوں ملکوں کے درمیان ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ فیز میں داخل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔
پاکستان اور انڈیا دونوں نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں, دونوں کے پاس ویل ایکوپڈ آرمیز, ایئر فورسز اور نیویز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں کے پاس ڈفرینٹ کیٹیگریز کے میسائلز بھی موجود ہیں. جہاں تک ٹیکنالوجی کی بات کی جا رہی ہے تو ڈرونز کا استعمال اس جنگ میں, جو کہ اپنے چوتھے روز میں داخل ہو چکی ہے, ڈرونز کا استعمال جو ہے وہ آئے دن جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, چاہے انڈیا کی طرف سے ہو یا پاکستان کی طرف سے ہو. یہ ٹیکنالوجی 21ویں صدی کا دور ہے. 21st سینچری میں جو ڈرونز جو کہ پائلٹ لیس پلینس ہوتے ہیں, اس میں جن کو ریموٹلی کنٹرول کیا جاتا ہے یا سیلف کنٹرولڈ ہوتے ہیں, ان کے ذریعے سرویلنس اور ان کے ذریعے میسائل سٹرائکس جو ہے وہ کی جا سکتی ہیں. یہ دونوں ملکوں کی طرف سے استعمال کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو ڈرونز ہیں ان کو جو ہے وہ ایک سوئسائڈ کے طور پر, اٹیک کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. پاکستان اور انڈیا کی یہ بدلتی ہوئی سچویشن نہ صرف ساؤتھ ایشیا کے لیے بلکہ گلوبل لیول پہ بھی جو بڑے ممالک ہیں, جو امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کے لیے بھی جو ہے ایک بڑی تشویش کا باعث ہے. چاہے وہ چائنا ہو, چاہے وہ رشیا ہو, چاہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہو, چاہے وہ سعودی عرب ہو, ان تمام ممالک نے اپنے اپنے خدشات, حتیٰ کہ افغانستان نے بھی, جو پاکستان کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ نیبرنگ کنٹری ہے, اس نے بھی خدشات کا اظہار گزشتہ دنوں کیا ہے. امید کی جاتی ہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں اپنے مسائل جو ہے وہ کسی نہ کسی اسٹیج پر اس کو ڈی ایسکلیشن کی طرف لے کر جائیں گے. لیکن اس ڈی ایسکلیشن کی طرف لے جانے میں دونوں طرف کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ان کو بہت اہم رول پلے کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بات بھی میں ایڈ کروں گا کہ 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب جو انڈیا نے پاکستان پر میسائل سٹرائکس کیے, تو اس سچویشن کو ڈی ایسکلیٹ کرنے کی ذمہ داری بھارت پر سب سے زیادہ عائد ہوتی ہے, پاکستان سے زیادہ بھارت پر عائد ہوتی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے اور تشویش کی بات یہ ہے کہ بھارت اس سچویشن کو ڈی ایسکلیٹ کرنے کے بجائے ایسے اقدامات اٹھا رہا ہے جس سے سچویشن جو ہے مزید ایسکلیٹ ہو رہی ہے. پاکستان ایئر فورس کے 3 ایئر بیسز پہ اٹیک کا مطلب جو ہے وہ پاکستان کو ایک بہت بڑے چیلنج کا جو ہے وہ ایک چیلنج کے طور پہ پاکستان کے سامنے آئے گا, جس پر پاکستان بھی اب ریئیکٹ کر سکتا ہے. اور جہاں تک ڈرون سٹرائکس ہیں, ڈرون سٹرائکس کا سلسلہ بھارت کی طرف سے جاری ہے, اور لائن آف کنٹرول پر بھی سچویشن, اور اس کے علاوہ امرتسر کے بارے میں بھی یہ خبر آئی ہے کہ امرتسر کے علاقے میں بھی جو ہے وہ اس کی سٹرائکس کی خبریں ملی ہیں اور دھماکوں کی آوازیں آئی ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھنا یہ ضروری ہے کہ یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں پاکستان کی طرف سے یا انڈیا کی طرف سے, اس میں سے بعض خبریں ایسی بھی آتی ہیں جن کا کوئی جو ہے وہ اوتھینٹک اس کے اندر اوتھینٹسٹی کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک یوٹیوب چینل کو چلانے والے ایک آف کورس ایک پرسن کی حیثیت سے, جو کہ میں یہ اون کرتا ہوں, میں تمام جو یوزرز ہیں, جو ویورز ہیں ہمارے, دے آر ویری ویلیوڈ ویورز آل آف دیم, ان کو یہ میں ان سے اپیل کروں گا کہ وہ اس سچویشن میں, جو کہ بہت ہی انسرٹن ہے اس وقت بیکاز آف سوشل میڈیا, بیکاز آف کورس سوشل میڈیا میں جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ایلیمنٹ ایڈ ہو گیا ہے گزشتہ چند سالوں سے, اس کی وجہ سے یہ جو جنگ ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان, جو ابھی لمیٹڈ اسکیل پر ہے, لیکن اس کا اسکوپ بتدریج خطرناک جو ہے وہ لمٹ کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے. تو اس پر اپنا ریئیکشن شو کرنے سے پہلے, اس پر یقین کرنے سے پہلے اس کی تصدیق ضرور کیجیے, اور اس پر جو ہے وہ لوگوں سے شیئر کرنے سے پہلے چیزوں کو, جو بھی فیکٹس آپ کی طرف آ رہے ہیں ان کو پہلے کراس چیک ضرور کریں, اس کے بعد ہی آپ کسی نتیجے پر پہنچنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں. تو یہ تھا اب تک کا اپڈیٹ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والی جو ملٹری کلیش کے بارے میں. امید ہے آپ اس پوری سچویشن سے اپڈیٹ ہو چکے ہوں گے, اور مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نالج اینڈ انالیسس. اپنے کامنٹ سے آگاہ کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور
امید کی جا سکتی ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایونچولی امن اور پیس جو ہے وہ پریویل کرے گا، اور ساؤتھ ایشیا میں جو ہے وہ یہ ایک بڑھتی ہوئی جو جنگ ہے اس کو کسی نہ کسی اسٹیج پر بہت جلد روکا جائے گا۔ تھینک یو۔